دیکھیں زندگی میں مشکل پریشانیاں یہ تو آتی رہتی ہیں، لیکن جو لوگ اللہ کی رضا میں خوش ہیں، یعنی اللہ جو چاہتا ہے وہی ہمارے حق میں بہتر ہوتا ہے اور وہی ہمارے حق میں بہتر ہے۔ اور کچھ لوگ اتنے پریشان، میں آپ لوگوں کو آگے چل کے ایک بات بتاؤں گا کہ یار یہ جو ٹینشنز ہیں، یہ جو پریشانیاں ہیں، یہ جو معاملات ہیں، ہر دوسرا بندہ ان معاملات میں پھنس چکا ہے۔ اس کے ذہن میں، اس کے وہم و گمان میں صرف یہی باتیں چلتی ہیں کہ یار میرے ساتھ یہ معاملات جو ہے بہت خراب ہو چکے ہیں، مجھ پر کسی نے جادو کروا دیا ہے، مجھ پر کسی نے کچھ کروا دیا ہے، اور میرے معاملات سالوں سے چلتے ہوئے آ رہے ہیں، اور میں اب تو تباہ و برباد ہو چکا ہوں۔ اب تو میرے پاس کچھ رہا نہیں ہے کہ میں آگے سروائیو کر سکوں، اور سروائیو اگر نہیں کر سک رہے تو پھر ان کے ذہن میں الٹے سیدھے شیطان خیالات ڈالتا ہے، وسوسے ڈالتا ہے۔ اس لیے تو آپ یہ دیکھیں کہ سورہ فلق و سورۃ الناس کا حکم ہوا ہے پڑھنے کا کہ آپ شیطانی وسوسوں سے بچیں گے۔ آپ گروہ پر پڑھ کر پھونکنے والیوں سے اللہ پاک دیکھیں اللہ پاک کی پناہ مانگ رہے ہیں ہم سورۃ الفلق میں کہ گروہ پر پڑھ کر پھونکنے والیوں کے شر سے، یعنی جو جادوگر پڑھتے ہیں گروہ پر۔ اور اسی طرح سے ہم سورۃ الناس میں اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کر رہے ہیں۔ اس میں یہ بیسیکلی دو صورتیں جو ہیں، یہ اگر آپ اس کو نوٹ کریں، یہ دعا ہے، یہ صورت تو ہے، آیت تو ہے ان میں، لیکن یہ دعا بھی ہے۔ آپ اسے کیوں حکم ہوا ہے کہ آپ اسے پڑھ کر اپنے اوپر دم کریں؟ ہر نماز کے بعد حکم ہے، رات کو سونے سے پہلے پڑھ کر اچھے سے اپنے اوپر دم کرنا۔ یہ سنت سے بھی ثابت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ڈیلی کا معمول تھا کہ وہ ان چیزوں کو پڑھ کر، ان صورتوں کو پڑھ کر اور اپنے اوپر دم کرتے تھے۔ اب ہر بندہ، جو میں کہنا جو چاہ رہا ہوں، میں جو سمجھانا چاہ رہا ہوں، اس بات کو آپ سمجھیے۔ آپ لوگ، ہر بندے کے وہم و گمان میں اس وقت یہی بات بیٹھ چکی ہے کہ ہمیں کس طرح سے ان معاملات سے نکلنا ہے۔ اور دیکھیں، میں ایک بندہ جو اس لائف سے نکل کر آگے بڑھتا ہے وہی آپ کو سمجھا سکتا ہے۔ دیکھیں میرے ساتھ جو 2021 میں معاملات ہوئے، اور اس کے بعد میں نے یہ سوچا تھا کہ بس اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ ویڈیو کو دیکھیے گا، بہت کام کی ویڈیو ہے، تھوڑا سا ٹائم نکال کے 5-7 منٹ نکال کے دیکھیں، مزہ آئے گا، آپ کو سمجھ میں آئے گا۔ آپ انشاءاللہ العزیز آپ ان معاملات سے نکل جائیں گے۔ یار دیکھیں، آپ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، بس میں اتنا کہوں گا، کیونکہ میں نے بھی یہی سوچا تھا کہ یار 2021 سے لے کر میں نے یہ سوچا کہ یار یہ میرے ساتھ معاملات ہو چکے ہیں، اور 2021 کی بات بتا رہا ہوں، میں نے یہ سوچا کہ یار اب میں نکل نہیں پاؤں گا۔ ہر وقت کچھ نہ کچھ معاملات ایسا ہوا تھا کہ ہر چیز تباہ ہو جاتی ہے، ہر چیز بک جاتی ہے، ہر چیز یعنی کہ ہر بری طرح سے آپ قرضوں میں جگڑ جاتے ہیں۔ جن لوگوں کے ساتھ یہ معاملات ہو چکے ہیں وہ بہترین بہت اچھے سے جانتے ہوں گے، بہتر طریقے سے جانتے ہوں گے، اس بات سے بخوبی واقف ہوں گے۔ اب کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو حالات کے اوپر چھوڑ دیتے ہیں، وہ یہ سوچتے ہیں کہ یار بس اب کچھ نہیں ہوگا، سال ہو چکا، 2 سال ہو چکا، 3 سال ہو چکا، اب ہمارا کچھ نہیں ہونے والا، میرے پاس تو کھانے کے پیسے نہیں ہیں، میرے اوپر، میری فیملی کے اوپر، بیوی بچوں کے اوپر، ماں باپ کے اوپر، بہن بھائیوں کے اوپر یہی چیزیں آ چکی ہیں، جادو ٹونا، اثرات وغیرہ، اور کسی نے کچھ کروا دیا ہے، یعنی ہماری زندگی تباہ و برباد ہو جائے گی۔ اور ایون یہاں تک کہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، لٹرلی میں آپ کو ایک سچ بات بتاؤں، بہت سے لوگ اس غم میں، اس پریشانی میں، اس بیماری میں، جادو ایک بیماری ہے جیسے کہ، دنیا سے جا چکے ہیں۔ انہوں نے دیکھیں زندگی موت بے شک اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ تعالیٰ نے، لیکن اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا نا کہ آپ بیمار ہو تو آپ ڈاکٹر کے پاس ہو، علاج کرواؤ، اس کا ایک اسباب اختیار کرو۔ یہ تو نہیں کہا کہ آپ بیٹھ کر آپ صرف دعائیں مانگتے رہو کہ میں ٹھیک ہو جاؤں۔ دعائیں بالکل اثر دکھاتی ہیں، بالکل اس کا فائدہ ہوتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کو اسباب اختیار کرنے کا حکم ہے۔ میں ان لوگوں کو بات اچھے سے سمجھانا چاہ رہا ہوں جو میرے دیکھنے والے، میرے چاہنے والے، میرے بہن بھائی جو لوگ ہیں، ان کی بات کر رہا ہوں میں۔ وہ اس وقت اتنے پریشان ہیں، ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا، ہزاروں لاکھوں ویڈیوز دیکھ چکے ہیں، لیکن ان کے مسئلے کا حل نہیں نکل رہا۔ آپ نے کرنا کیا ہوتا ہے کہ آپ نے اپنی زندگی کے معاملات، سب سے پہلے آپ نے نا امیدی چھوڑ دینی ہے، مایوسی،
اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہونا. قرآن پاک میں اللہ پاک فرما رہا کہ میری رحمت سے مایوس نہ ہونا. اللہ کی رحمت سے مایوس ہو گئے تو آپ سمجھ لیجئے واقعی آپ فنش، ختم سب کچھ، سب سارے معاملات آپ کے ساتھ آپ کی قبر میں وہ چلے جائیں گے. وہ کیوں؟ وجہ کیا ہے کہ ہم لوگ جو ہے اللہ پر ایمان نہیں رکھتے، پکا یقین نہیں رکھتے. ہم بظاہر بولتے کہ اللہ پر کامل یقین ہے، لیکن حقیقت در حقیقت ہمارا ایمان مضبوط نہیں ہے، کچا ہمارا ایمان ہو چکا ہے. ہمیں اپنے ایمان پر بھروسہ نہیں ہے. ہمیں ایک جس طرح ایک کہتے ہیں نا کہ مضبوطی ہونی چاہیے، وہ نہیں ہے. جس دن ہم اس چیز کو سمجھ لیں کہ ہمارا ایمان اگر مضبوط ہو گیا تو یہ چیزیں بے اثر ہو جاتی ہے. میں آپ کو اپنے والد صاحب کی بات بتاتا ہوں کہ جب میرے ساتھ یہ معاملات ہوئے، میں نماز بھی نہیں پڑھتا تھا اور میری لائف ایسے چینج ہوئی کہ میں خود پریشان ہو گیا. میں آپ کو بتاتا ہوں، دیکھیں میرے والد صاحب نے مجھے بہت سمجھایا جب میرے ساتھ یہ معاملات ہوئے، جس نے بھی کیا، جو بھی کر چکا یہ معاملات، لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ میں ابھی بالکل ٹھیک ہوں اور ڈپریشن سے نکل چکا ہوں، پریشانیوں سے نکل چکا ہوں. معاملات آہستہ آہستہ بہتر ہو رہے ہیں. میں یہ نہیں کہوں گا کہ 3 سال ہو چکے ہیں اور بالکل ایک دم میرے پاس کروڑوں روپیہ آنے لگ گیا ہے یا اربوں روپیہ آنے لگ گیا. ایسا میں نے دیکھیں جھوٹ بول کر کوئی فائدہ نہیں ہے. آپ کو تسلی دینے والا کام نہیں کرنا، آپ کو سمجھانے والا کام کرنا ہے. ایسا نہیں ہے. معاملات آہستہ آہستہ بہتر ہوتے ہیں اور میں یعنی کہ آج جو دن ہے اس کا نیکسٹ ڈے، کل جو آئے گا دن، آج سے بہتر کل فیل کرتا ہوں میں. ایسا ہوتا ہے میرے ساتھ. میں یعنی کہ ہر آنے والا دن میرا بہتر سے بہتر اللہ پاک کرتے جا رہا ہے اور یہ بہت اچھی چیز ہے. میرے والد صاحب نے مجھے یہ سمجھایا تھا کہ بیٹا نماز، اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لینا، نماز مت چھوڑنا. میں اس چیز کو میں سمجھ نہیں رہا تھا. پھر میری طبیعت اتنی زیادہ خراب رہنے لگی، لیکن میں نے پھر بات سمجھ میں آئی. میرے والد صاحب نے کہا کہ بیٹا فرض سے شروع کرو، اگر دل نہیں چاہ رہا فرض پڑھنا شروع کرو، سنتوں پر خود ہی آ جاؤ گے آپ، پھر نوافل پہ بھی آ جاؤ گے. میں نے فرض سے شروع کیا اور میں آپ لوگوں سے بھی کہتا ہوں نماز نہیں پڑھتا ہوں، فرض سے شروع کرو، فرض نماز کم سے کم پڑھو، آپ آہستہ آہستہ سنتوں پر بھی آ جاؤ گے. لیکن اب مجھ سے پوچھنے لگے سجدہ جب کرتے ہو بیٹا کیسا محسوس ہوتا ہے؟ میں نے کہا سکون ملنے لگا ہے، اب وہ مزہ آنے لگا ہے. اور اپنے والد صاحب سے میں نے کہا بہت مزہ آنے لگا ہے مجھے سجدے میں. بولا بس اب تمہارا کام صحیح ہو جائے گا، کوئی تمہیں نہیں مار سکتا، کوئی تم پر پریشانی نہیں بھیج سکتا. اب تمہارے گرد حصار بننا شروع ہو چکا اور حصار ایک وقت آئے گا بیٹا اتنا مضبوط ہو جائے گا کہ آپ پر کوئی اگر کچھ کر بھی رہا ہے یا کروا بھی رہا ہے وہ اثر نہیں کرے گا. وہ سر پٹکے گا کہ یار اس پر اثر کیوں نہیں ہو رہا، لیکن اثر نہیں ہوگا. بظاہر دیکھیں یہ وہ والے حملہ آور ہوتے ہیں جو ہمیں نظر نہیں آتے. ایک تو ہوتا ہے سامنے سے بندہ آ کر آپ پر پسٹل ایک رکھ دیتا ہے اور آپ کو مارنے کی کوشش کرتا ہے، ٹھیک ہے، وہ آپ کو نظر آتا، آپ کو معلوم ہوتا ہے مجھے مارنے والا، مجھے نقصان پہنچانے والا، مجھے تکلیف دینے والا کون ہے. ایک وہ ہوتا ہے جو چھپ کر وار کرتا ہے. چھپ کر وار کون کرتا ہے؟ آپ لوگ سب جانتے ہیں. یہ جو ان گندے غلیظ کاموں میں جو لوگ پڑے ہوئے ہوتے ہیں وہ کرتے ہیں، یعنی شیطان کی طرف سے وار ہوتے ہیں. یہ تو ہمیں اس چیز کو سمجھنا ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ ہمارے معاملات جو ہے نا بہتر کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامنے سے. صحیح ہے، یہ بات یاد رکھیے گا. دل میں جب ہمیں سکون آنے لگ جائے، یعنی کہ ہماری زبان جو ہے، ہمارا دل جو ہے ہر وقت اللہ کا ذکر کرتا رہے. میں نے تسبیحات بتائی بھی ہے روزمرہ کی، جو میری ڈیلی معاملات کی تسبیحات ہیں وہ ان کو آپ پڑھیں، ان سے آپ دیکھیں کتنا فائدہ ہوگا. میں کچھ چیزیں ابھی بتا دیتا ہوں، ویڈیو کافی لانگ ہو جائے گی ورنہ. دیکھیں آپ نے جو ڈیلی کے معاملات ہیں ان میں آپ نے تسبیح میں نے جو بتائی بھی ہے، ایک استغفار کی، ایک درود شریف کی، اور ایک جو ہے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اور ایک لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. یہ تسبیح یہ لازمی پڑھیں، یہ ہر کسی کو یاد ہوگی. اس کے علاوہ یہ صبح و شام ایک ایک تسبیح پڑھ لیا کریں، اس کے فائدے ہوتے ہیں. نماز مت چھوڑیں. اور اس کے علاوہ جو آپ حصار میں رہنا چاہتے ہیں، سورہ بقرہ، میں صحیح بتا رہا ہوں، سورہ بقرہ لازمی آپ تھوڑی تھوڑی پڑھیں، آدھا پارہ پڑھ لیں، پھر رہ جائے دوسرے دن پڑھیں، پھر تیسرے دن پڑھیں، 3-4 دن میں ختم کر لیں. جو لوگ دن میں ایک بار پڑھ سکتے فائدہ ہی فائدہ ہے. جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے، یاد رکھیے گا، اگر آپ پڑھے ہوئے نہیں ہیں، یہ بات آپ کو کلیئر کر دوں، تو آپ اس کو لگا کر
یعنی موبائل میں یا کسی اسپیکر میں لگا کر آپ بیٹھ کر سن بھی سکتے ہیں خاموشی سے، 1 گھنٹے میں ختم ہو جاتی ہے اگر آپ پوری سنیں گے، ورنہ آپ خود پڑھیں، بہت فائدہ ہے اس کا، ورنہ سن بھی سکتے ہیں۔ جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے، جس گھر میں سورہ بقرہ سنی جاتی ہے، اب یقین مانیے شیطان اس گھر میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اب دیکھیں یہ جو گندے غلیظ ناپاک کام جو ہے نا، یہ شیطانی اس سے طاقتوں سے مل کر کیے جاتے ہیں، ان کی طاقتیں لی جاتی ہے، شیطانی طاقتیں لی جاتی ہیں، پھر یہ کام اثر کرتے ہیں۔ یہ بات آپ بخوبی جانتے ہوں گے، لیکن اثر کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ شیطانی طاقت آ گئی۔ اب جب شیطان آپ کے گھر میں داخل نہیں ہو سکتا تو آپ پر وہ حملہ ناکام ہو جائے گا۔ کامن سینس ہے، میں نے یہ آزمایا ہوا، اس لیے بتا، آج بھی میرے گھر میں سورۃ البقرہ روزانہ میں پڑھتا بھی ہوں اور لگائی بھی جاتی ہے، یعنی سنی جاتی ہے گھر پہ، میری وائف روزانہ لگاتی ہے، وہ ڈیلی کا روٹین ہے۔ اچھا، اب آپ نے سورہ بقرہ کے بعد آپ اپنی ڈیلی روٹین، میں یہ نہیں کہوں گا کہ آپ کو پورا دن آپ صرف پڑھتے ہی رہیں اور ایسا کچھ نہیں کریں، پوری لائف ڈسٹرب کر لیں۔ دیکھیں میں نے جو تسبیحات بتا دی وہ، اس کے علاوہ سورہ بقرہ لگائے، اس کے علاوہ میں نے آپ لوگوں کو جو بتایا ہوا ہے اس پر دیکھیں عمل کرنے سے آپ ٹھیک ہو جائیں گے۔ آپ کو کچھ ہی دنوں میں، 7 دنوں میں ہی فرق نظر آنے لگ جائے گا۔ سورۃ بقرہ سے آپ جب لگائیں گے، پڑھیں گے، آپ دیکھیں گھر آپ کا ہلکا محسوس ہونے لگے گا۔ سورۃ بقرہ کا بتا رہا ہوں۔ اب آپ کی اپنی ذات کے بارے میں آتا ہے، یہ حملہ روکنے کے لیے ہو گیا، گھر میں شیطان کے آنے کے شیطان کو روک دی، یعنی کہ شیطان اندر گھر میں داخل نہ ہو، اس چیز کے لیے میں نے بتا دیا آپ کو سورۃ بقرہ کے لیے، صحیح ہے سورۃ بقرہ۔ اب آپ کے اوپر جو آپ کے اندر معاملات گھس چکے ہیں، پہلے جو معاملات داخل ہو چکے ہیں، ان کو کیسے نکالنا ہے؟ مجھے جو ہمارے حضرت نے، میرے والد صاحب نے جن اپنے دوست کے پاس بھیجا تھا، ان سے میں بیعت بھی ہوں، میں ان کا بتا رہا ہوں، مولانا شمس الرحمان، اکثر ویڈیو میں ان کا ذکر بھی کرتا ہوں، اللہ پاک ان کی عمر میں، ان کی صحت میں اضافہ فرمائے۔ انہوں نے مجھے جو دیا تھا سورۃ الفاتحہ، پہلے درود شریف 7 مرتبہ، سورہ فاتحہ 7 مرتبہ، آیت الکرسی 7 مرتبہ، سورہ الم نشاء 7 مرتبہ، اور چاروں قل 7 مرتبہ، پھر آخر میں بھی درود شریف 7 مرتبہ۔ یہ صبح شام پانی پہ دم کر کے پئیں، خود بھی پئیں، بیوی بچوں کو بھی پلائیں۔ اب جو ہے حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم، یہ صبح 7 مرتبہ پڑھیں۔ یہ سب کو دعا آتی ہوگی، بہت آسان ہے، نہیں تو نہیں معلوم، آپ صرف گوگل پہ لکھیں گے حسبی اللہ بھی لکھیں گے نا، آپ کو گوگل پہ سامنے آ جائے گی وہ دعا، وہ یاد کر لیں، صبح شام 7 مرتبہ پڑھو۔ یار یہ جو دعا ہے نا، یہ جو دعا ہے، یہ ٹینشن سے آپ کو نجات دلائے گی، ڈپریشن سے نجات دلائے گی، 110% بتا رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں 7 دن میں فرق نظر آنے لگ جائے گا آپ کو۔ ڈپریشن، انزائٹی، بیماری، پریشانی، دکھ، تکلیف، غم، جتنی بھی چیزیں، یہ دعا جو ہے، یہ اس سے آپ کو فائدہ ہوگا۔ جو میں نے پڑھنے کے لیے، پانی پر دم کرنے کے لیے بتایا، اس سے آپ پر جو معاملات گھس چکے، چاہے جادو ہے، چاہے جنات ہے، آسیب ہے، اثرات ہیں، سب انشاءاللہ العزیز کچھ دنوں میں ہی ختم ہو جائیں گے۔ آپ نے ان چیزوں کو سمجھنا ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا ہے۔ جو لوگ اللہ کی رحمت سے مایوس ہوتے ہیں اور پھر وہ کہتے ہیں یار چلو پڑھ لیتا ہوں شاید فرق پڑ جائے، اثر نہیں کرتا۔ اس چیز کو بخوبی سمجھ لیں، آپ پر اثر ہی اس وقت کریں گے، یہ چیزیں اثر کرتی ہیں جب آیت آپ پڑھ رہے ہیں، آپ اللہ پہ کامل یقین رکھیں، یار میں پڑھوں گا میں ٹھیک ہو جاؤں گا۔ اور جن پہ بڑے خطرناک طبیعت خراب ہوتی رہتی ہے بار بار، میں ایک آپ کو دعا بتاتا ہوں، اس کو بھی آپ دیکھیں، بہت کوشش ہوتی ہے کہ لکھ کر دیا جائے، لیکن اگر نہیں لکھ کر دیا جاتا تو میں آپ کو جو بتا دوں، گوگل پہ آپ اس کے اسٹارٹنگ کے کلمات لکھ لیں گے نا، آپ کو سامنے آ جائے گی، اعوذ بکلمات اللہ التامۃ، یہ لکھ دیجیے گا، گوگل پہ سامنے آ جائے گی، اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من غضبہ وعقابہ وشر عبادہ ومن ہمزات الشیاطین وان یحضرون۔ یہ صبح شام 3 مرتبہ پڑھ لیا کرو، اور جن کے ساتھ اگر اٹیک ہوتے ہیں یعنی کہ روحانی، وہ اگر 3 بار خود سے پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لے، 3 بار نہیں تو 7 بار، زیادہ ہوتے تو 7 بار پڑھ رہے ہیں اس کو، اور اپنے اوپر دم کریں، میں بتا رہا ہوں گارنٹیڈ انشاءاللہ العزیز، اللہ پاک کے حکم سے، اللہ کے فضل و کرم سے 2 سے 3 منٹ کے اندر طبیعت ٹھیک ہو جاتی ہے۔ 2 سے 3 منٹ، صرف کیا ہے، کامل یقین کے ساتھ پڑھو۔ باقی جو ڈیلی روٹین پر میں نے ویڈیو بنائی ہوئی ہے اس کو دیکھیں، اس سے بڑا فائدہ ہوگا آپ کو، اور کوشش کروں گا اس کا لنک جو ہے ڈسکرپشن میں مل جائے آپ لوگوں کو، انشاءاللہ بڑا فائدہ ہوگا۔ اور میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام بیماروں کو شفاء عاجلہ کاملہ نصیب فرمائے۔ ایک بات میں اپنے بھائیوں بہنوں سے کہنا چاہتا ہوں، ویڈیو لمبی ہو چکی ہے، میں اس بات کو جانتا ہوں، ایک بات اچھے سے سمجھ لیجئے،
یہ مت سوچیے گا آپ ٹھیک نہیں ہو سکتے. باخدا اللہ پاک جانتا ہے میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی 2021 سے بتا رہا ہوں میں الحمدللہ اللہ پاک کا شکر ادا کرتا ہوں اللہ کے فضل و کرم سے آج میں بالکل ٹھیک ہوں. صرف کس وجہ سے؟ کامل یقین اللہ پر، بس کامل یقین رکھو اور پڑھتے جاؤ پڑھتے جاؤ پڑھتے جاؤ. جو کہتے ہیں نا یہ 1000 مرتبہ 2000 مرتبہ یہ وظائف پڑھو، وہ مت پڑھو. سمپل ایسا پڑھو کہ آپ کا دماغ بھی گرم نہ ہو، آپ کو کوئی ٹینشن بھی نہ ہو، اور سکون سے جو پڑھ سکو وہ پڑھو. میں نے جو بتایا اس پر عمل کرو، اور 7 دن بعد آپ دیکھنا اپنے گھر میں کیسا ہلکا ہو جائے گا، کیسے آپ کی زندگی میں سکون آنے لگ جائے گا، کیسے آپ کی طبیعت میں جو میں نے پڑھ کر پینے کا بتایا وہ بھی پڑھ کر پئیں. آپ دیکھیے گا کیسے آپ کی زندگی میں سکون، آپ کی صحت میں بہتری آنے لگ جائے گی، آپ کا سر سن ہو رہا ہے، باڈی میں کوئی ہلچل ہو رہی ہے، سوئیاں چبھ رہی ہے، سب معاملات ختم ہو جائیں گے. میں نے آپ کو بتایا ہوگا، یاد ہوگا آپ لوگوں کو کہ میرے ساتھ جو معاملات تھے، میں آپ کو بتا دوں کہ میرا سر بھاری ہونا، سن ہونا سر کا، سوئیاں چبھنا، کمر پہ پیچھے ایسا لگتا تھا گول کوئی چیز چل رہی ہے، صحیح ہے، سوئیاں چبھنا، ایک پیر لیفٹ والا جو ہے نا یہ مجھے ایسا لگتا ہے جگڑ گیا، اور میری گردن کسی نے پکڑی ہوئی، یعنی کہ مجھے ایسا لگتا تھا موو نہیں کر سکتا یہ سر کے پچھلے سے. یعنی اگر میں یہ باتیں آپ کو بتا رہا ہوں اور میں اتنی بڑی بات کر رہا ہوں کہ اللہ پاک جانتا ہے، تو بات ختم ہو جاتی ہے. بھروسہ رکھیں، انشاءاللہ آپ خود دعائیں دیں گے مجھے، آپ لوگ جب پڑھیں گے اور آپ لوگوں کو فائدہ ہوگا انشاءاللہ آپ خود دعائیں دیں گے. مجھے اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھیے گا. میں ہوں آپ سب کا بھائی عبداللہ بن حمید. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.